بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد تک لے کر جاتا ہے، اور وہیں کچھ عورتوں کا کفن ہی انہیں پہلی بار پردہ کرواتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کو مطلبی کہوں؟ میں تو خود اپنے رب کو مطلب کے وقت یاد کرتا ہوں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانا پڑتی ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل کر لیتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو اس کے قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو عذاب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ خالق کے ساتھ عذاب کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جب تک تم مخلوق کے ساتھ عذاب کا خیال نہ رکھیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی۔ عورت میں اگر یہ 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردے دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی اور آہستہ بات کرنے والی۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ خود کو بدلو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ اس دنیا میں ایسا سفر مت کریے جس میں آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ پرندے جب اڑنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ہوا کو بھی ان کو راستہ دینا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس دنیا میں جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر، ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم، اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو
اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے کو نہ اپنے پاس بیٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس دنیا میں اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ اس دنیا میں سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیر پر نظر رکھو، کیونکہ جہاں پر یہ تیر لگ رہے ہوں تو سمجھ لینا وہیں حق ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء اکرام تک محفوظ نہ رہے۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اس دنیا میں کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیا کریں اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور اس رب نے اس کو آپ کا پتہ دیا۔ طوفانوں سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، کیونکہ مجھ کو راست نہ آئی کنارے کی زندگی۔ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، کیونکہ میں جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اپنے ماضی، اپنے گربان اور اپنے ضمیر سے سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور پھر صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین، کیونکہ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن وہیں اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اے اللہ تعالی، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کے خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے
بلکہ مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور وہیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوش زدہ نہ ہو، مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں بلکہ نظر اپنے ایمان پر ڈالیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اس دنیا کی سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ دوسروں کی زندگی آسان کریے اور اپنی آخرت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو تو مقدر مانگنا، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر تم اس دنیا میں لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنے آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح تلوار دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے دوست کو بس اتنے راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا۔ پہلا اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا لا حاصل دعا اور تیسرا اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے
छोड़ दी जाएं, तब दुआएं कबूल होने में वक्त नहीं लगता। जब खुदा से मोहब्बत हो जाती है तो लोगों से दिल घबराने लगता है। इस दुनिया में तन्हा इंसान को कभी तन्हा मत समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इस दुनिया में इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करता और कभी अपने पास से मायूस नहीं लौटाता। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि जिंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखना, जैसी जिंदगी वैसी मौत। तकलीफ और दर्द एक ऐसा तोहफा है जिसमें अल्लाह की रहमत पोशीदा होती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे, इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ कर लो। इस दुनिया में सबसे परसुकून वो है जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। इस दुनिया में जिंदगी हमें बहुत कम वक्त के लिए मिलती है और कितने वक्त के लिए ये किसी को मालूम नहीं, और इसको हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उसको बेहतर बना सकते हैं। गुनाह को गुनाह समझते रहना चाहिए और अपने अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन से हालात में जिंदगी की शाम हो जाए। इस दुनिया में आपके अखलाक की कदर भी लोग उसी वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो, क्योंकि गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लेकिन उसके अखलाक को उसकी मजबूरी ही समझा जाता है। अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोता हुआ नहीं आता। जब इंसान के दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए, तब इंसान जीत तो जाता है, लेकिन ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तिला करके रब से दूर करती है, तो कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तिला करके अमाल को खराब कर देती है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमें नफ्स के शर से हमेशा महफूज रख। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी फतेह अल्लाह ताला के खातिर अपनी नफ्स पे काबू पा लेना है। छोटी सोच और तंग दिमाग लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको हमेशा हर चीज में गलतियां ही नजर आती हैं। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखने जैसा है। इस दुनिया में रोशनी तारुफ के मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये जिंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं, और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग
कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज़्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। करबला मर्द को सजदा और औरत को पर्दा सिखाती है। इस दुनिया में तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि इंसान की असल हकीकत तभी सामने आती है। इस दुनिया में जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना एक मोमिन की निशानी है। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना उस सदके से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ारी हो। जिंदगी के हर मोड़ पर इस्लाह करना सीखो, क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं है। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, और यकीनन उससे अच्छा कोई रंग नहीं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छिपा है? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, और गलती हो जाए तो तौबा में। रिश्ता अगर सच्चा हो तो उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो कभी सच्चे नहीं होते। इस दुनिया में एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, और ना ही दूसरों की खामियां तलाश करता है। हज़रत अली ने फरमाया कि दिन में रिज़्क़ तलाश करो, और रात में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। खुलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं बल्कि अपनी नियत और फितरत में पैदा करो, ताकि तुम लोगों के ऐब नहीं उनकी खूबियां देख पाओ, और यकीनन तुम्हारा ये अमल तुम्हें इज्जत बख्शेगा। इस दुनिया में इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलते हैं जो कि उसे अपने अच्छे अमाल पर नहीं मिलते, क्योंकि इंसान की सोच में दिखावा नहीं होता। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाना, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उन्हें मारे होते हैं। हजरत अली से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन ज़्यादा कीमती है, तो हजरत अली ने इसका जवाब दिया कि इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा। इंसान की जहनियत भी कितनी अजीब है। बीमारी के खौफ से खाना तो छोड़ सकता है, लेकिन दोज़ख के खौफ से गुनाह नहीं। अगर कोई तुम्हें सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़क्र करना कि उसे अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है, और वो रोशनी उसे तुम में दिखाई देती है। इस दुनिया में अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त
برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا اور فقط وہی لوگ پلسرات کو پار کر پائیں گے جن کے پاس ان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں پانی اور نماز ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، اور دونوں کے لیے ہی پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی ہوتا ہے اور اسی طرح روح کی پیاس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پانی کا گھونٹ لیں اور اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے رب سے عافیت اور معافی کا سوال کرو، کیونکہ موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑتا ہو۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا،